کل رات سوشل میڈیا دیکھتے ہوئے ایک ویڈیو میرے سامنے آئی جس میں عبد الحنان سن آف محمد عباس کو جو ہے وہ ڈکیتی کے دوران ریزسٹنس کرتے ہوئے گولی مار دی گئی، اور اس کے بعد اس ڈکیت کو پکڑ کے پول کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر بڑی ویڈیوز آئی ہیں جس میں اس کو زندہ جلا دیا گیا اور اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ اپنے اون اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا ہی المناک واقعہ ہے۔ ایک تو کراچی کے حالات، اس کے بعد اسنیچنگ، ڈکیتیاں، اور اس کے بعد ریزسٹنس کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کی اس میں جانیں گئیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ تو لا اینڈ آرڈر تو اس شہر میں رہ ہی نہیں گیا۔ اس کے بعد اگر کوئی اس طرح سے پکڑا جاتا ہے تو جو اشتعال انگیز کراؤڈ ہے وہ اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ میں قانون کو لیتے ہوئے یا تو گولی مار دیتے ہیں یا پھر جلا دیتے ہیں، جیسے کل کے واقعے میں ہوا کہ اس ڈکیت کو جلا دیا گیا۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے قابل نہیں ہے، مگر کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا میں کچھ اپنے اینڈ پہ تو نہیں کہوں گا، مگر صحیح تو مجھے کہیں سے نہیں لگتا۔ اس وجہ سے کہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ قانون بنا ہوا ہے، قانون کے اداروں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس جگہ پہ پہنچیں، اریسٹ کریں، اس کے بعد جو بھی قانون اس کو سزا دیتا ہے وہ لے کے جائیں۔ مگر عام پبلک جو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، میرے سامنے کچھ کھلے ہوئے ہیں۔ 2021 کے اندر ایک سری لنکن مینیجر پریانتھا کمار کو ٹارچر کیا گیا اسی طریقے سے اشتعال بھرے موب نے سیالکوٹ میں۔ 2023 میں محمد وارث، ان کو بھی خانے وال میں اسی طریقے سے۔ اس کے علاوہ ایک ٹورسٹ تھا، اس کو بھی سوات کے اندر جو ہے وہ اسی طریقے سے مار دیا گیا، اور واقعوں کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہم اتنے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور جب ایک کراؤڈ گیدر ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، تو وہاں ہر طرح کا بچہ بھی ہے، بزرگ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، آپ کسی ایک انسان کی جان لے رہے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی کا بھی حق نہیں ہے، رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی ایکشن اپنے اینڈ پہ لے لے۔ تو یہ ہمارے ایک معاشرے کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم کتنے نیچے گر چکے ہیں، اور اس طرح کا واقعہ ریگولر بیسس پہ ہو رہا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے جو ہے ایک بچہ جو گٹر میں گرا، اس کا واقعہ ختم نہیں ہوا تو ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اس کا حل کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، مگر جس طرف ہم جا رہے ہیں اس کی بیٹرمنٹ مجھے کوئی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اب اس کے بعد پھر باقی کہا جا رہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ وہاں پہ لیٹ پہنچی، اور ایس ایچ او یوسف مہر کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا کیونکہ وہ اس جگہ پہ لیٹ پہنچے۔ یہ سسپینشن ہوتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد یہ واپس ری اسٹور ہو جاتے ہیں۔ ایسے واقعے ہو ہی کیوں رہے ہیں؟ اسنیچنگز ہو ہی کیوں رہی ہیں؟ لا اینڈ آرڈر بیٹر ہو کیوں نہیں رہا؟ اور جب ایڈمنسٹریشن سے سوال کیا جائے تو وہ ان کا ایک جواب آ جاتا ہے کہ جی آپ سوال پوچھیں، آپ صحافت کریں، آپ سیاست نہ کریں۔ تو جو ایسا سوال جس کا ان کے پاس آنسر نہیں ہوتا تو وہ اس کو سیدھا سیدھا سے موڑ دیتے ہیں کہ آپ سیاست کر رہے ہیں۔ ایک صحافی کا کام ہے سوال پوچھنا اور اس کا جواب لینا، اور آپ جو ہے وہ جن پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا کام ہے عوام کی سوالوں کو جواب دینا اور ان کی نمائندگی کرنا۔ مگر کوئی بھی اس طرح کا سوال آ جائے تو جی آپ سیاست کر رہے ہیں، جو کہ میرا خیال میں غلط ہے۔ اتھارٹیز کا رسپانس ہمیشہ سے ڈیلے ہم نے دیکھا ہے، اور یہ ہوتا آ رہا ہے، اور مجھے لگتا تو یہی ہے کہ یہ ہوتا آئے گا۔ یہ کب تک چلے گا اس کا مجھے نہیں معلوم، بٹ یہ لوگوں کا کیا یہ سلوشن پرماننٹ بن گیا ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لو اور بس آگ لگا دو، گلا کاٹ دو، گولی مار دو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹالرنس ہمیں اپنے معاشرے میں ڈالنا چاہیے، اور اس کے لیے بھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ آئی کین جسٹ پرے کہ ہمارا ملک، ہمارے یہ سارے حالات کسی بیٹر اس میں شیپ لے لیں اور ہم اچھی ترقی کی راہ میں چلیں۔ یہ جتنی بھی گروئنگ بروٹیلٹی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کمنٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے، اور جو اس کی کنسرن اتھارٹی ہے ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے، اب تو پورے شہر میں آپ لوگوں نے بڑے اچھے اچھے کیمرے لگا دیے ہیں، آئے دن چالان بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس کو خدا را کنٹرول کریں تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ نہ ہوں اور لوگوں کی قیمتی جانیں بچ سکیں۔